اسلامی قانون یہ صرف کچھ قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور منظم نظام کام کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی نظام کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین آخر بنتے کیسے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، ایک کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، وہ آج کی اس تیز رفتار اور پیچیدہ دنیا کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب اسلامی قانون کی بنیادوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے اصول فقہ میں۔ اسے آپ قانون کی گرامر سمجھ لیں۔ یہ وہ ٹول کٹ ہے جسے اسلامک اسکالرز یعنی فقہا قرآن اور سنت جیسے بنیادی ذرائع سے قانونی احکام نکالنے کے لیے صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم اپنا سفر قانون کے ماخذ سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ قرآن کے الفاظ کے معنی کیسے سمجھے جاتے ہیں، سنت کا اس میں کیا کردار ہے، اور پھر علماء کا اتفاق یعنی اجماع کیسے قانون کا حصہ بنتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قانون کے ماخذ کی۔ دیکھیں، اسلامی قانون میں ہر چیز کی ایک ترتیب اور ایک درجہ بندی ہے جو قانون سازی کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ اور اس درجہ بندی میں سب سے اوپر سب سے پہلے ہے قرآن مجید یعنی اللہ کا کلام۔ یہ ہر قانونی دلیل کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور کوئی بھی قانون اس سے ٹکرا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن بنیاد ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کو سمجھنا سب سے اہم ہے، اور یہیں سے علم الدلالت یعنی الفاظ کے معنی کا علم شروع ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ فقہاء نے قرآن کے ہر لفظ کا تجزیہ کرنے کے لیے کیسا تفصیلی نظام بنایا ہے۔ وہ ہر لفظ کو کئی زاویوں سے پرکھتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب بالکل صاف ہے، یا اس میں کوئی گہرائی ہے؟ کیا یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا مجازی؟ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تشریح میں ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ہے خاص اور عام الفاظ کا فرق۔ خاص کا مطلب ہے بالکل پن پوائنٹڈ ایک مخصوص شخص یا چیز، جبکہ عام ایک وسیع گروہ پر لاگو ہوتا ہے، جیسے تمام انسان۔ قانون کس پر لاگو ہوگا یہ سمجھنے کے لیے یہ فرق جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب اس کی ایک عملی مثال دیکھتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ہے جہاں ثلاثۃ قروء یعنی 3 حیض کا لفظ آیا ہے۔ یہ ایک خاص لفظ ہے، ایک اسپیسیفک تعداد بتا رہا ہے، اس لیے اس سے ایک بالکل واضح قانونی حکم نکلتا ہے کہ عدت کی مدت 3 حیض ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اچھا، قرآن کے بعد جو دوسرا بڑا سورس ہے وہ ہے سنت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ سنت کو آپ قرآن کی عملی تشریح کہہ سکتے ہیں، ایک زندہ مثال جسے دین کو عمل میں لانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے۔ تو سنت میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کے کام ہیں، اور یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جن پر آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی ایک طرح سے منظوری دی۔ یہی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن کے حکم جیسے نماز قائم کرو پر عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، ایسا نہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو قانون مان لیا جائے۔ محدثین نے اس کی سچائی جانچنے کا ایک انتہائی سخت نظام بنایا ہے۔ سب سے ٹاپ ٹیئر ہے متواتر حدیث، جسے اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پھر مشہور اور خبر واحد آتی ہیں، جن سے روایت کی مضبوطی کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے تیسرے ماخذ پر، اجماع یعنی علماء کا اتفاق۔ یہ اس وقت بہت اہم ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا نیا مسئلہ سامنے آ جائے جس کا سیدھا سیدھا جواب قرآن و سنت میں نہ مل رہا ہو۔ سادہ لفظوں میں اجماع کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی دور کے تمام مستند علماء کسی ایک قانونی مسئلے پر ایک رائے پر متفق ہو جائیں۔ یہ عمل نئے اور پیچیدہ مسائل پر امت کو ایک واضح راہ دکھانے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی رینڈم پروسیس نہیں ہے، اس کی بھی باقاعدہ قسمیں ہیں۔ کبھی تو سب علماء باقاعدہ بول کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم متفق ہیں، اسے اجماع صریح کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم اپنی رائے دیتا ہے اور باقی سب خاموش رہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسے اجماع سکوتی کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ اس نظام کی باریک بینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی قانون کوئی من مانی آراء کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم اور گہری علمی روایت کا نام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسلامی قانون کی بنیاد ایک واضح ہائرارکی پر ہے، جہاں قرآن کے ایک ایک لفظ کا گہرائی سے تجزیہ ہوتا ہے،
سنت کو سخت معیارات پر پرکھا جاتا ہے اور اجماع نئے مسائل میں امت کو ایک سمت دیتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو ذاتی خیالات پر نہیں بلکہ ایک منظم علم پر چلتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک سوچ کہ آج کی اس جدید دنیا میں ان قدیم اصولوں کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ صدیوں پرانا فکری ورثہ ہمیں آج کے چیلنجز سے نمٹنے میں کوئی مدد دے سکتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔